سر آپ نے یہ جو بات بتائی کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ، آپ نے اس کو کہا ہے کہ ہستیوں کے، یعنی جو پاک باز ہستیاں یا اچھے جو انسانوں میں ہوں ان کے نام انہوں نے بتائے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو انسان نے دنیا میں چیزیں بنانی ہوں ان چیزوں کو وہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہو، یعنی کوئی کمپیوٹر یا جہاز رکا رہے کہ انسان دنیا میں جب جائے گا تو یہ چیزیں بنائے گا. پھر اس کے لیے میں بتانا کہ ہم کی ضمیر نہیں آ سکتی، یا ثم ارزہ ہم نہیں آ سکتا، ارزہا آنا چاہیے تھا. ہم کی ضمیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے، عقل والوں کے لیے، عقل والی مخلوقات جن کو ہم انسان، عربوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے لیے آ سکتی ہے، جنوں کے لیے آ سکتی ہے، انسانوں کے لیے آ سکتی ہے، چیزوں کے لیے نہیں آ سکتی. تو سر یہ اتنی سی بات جو ہے وہ تو بہت سارے اسکالر ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیے یہ اصولوں کا فرق ہوتا ہے، یہ سمجھ آنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی امت میں نعوذ باللہ علماء کوئی نالائق تھے. اصولوں کے فرق کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم روایات کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں، اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے الفاظ کی روشنی میں سمجھیں. تو ہمارا مسلک چونکہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے الفاظ کی روشنی میں سمجھتے ہیں، تو اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے. اگر اخبار احاد کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں سمجھیں گے تو معنی اور ہو جائیں گے. ہر چیز میں ایسا ہی ہوگا. مثلا میں نے آپ سے کہا کہ بھئی چائے لے کر آؤ، تو میرے بیٹے نے آپ کو بتایا کہ چائے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ شراب. مطلب ہو جائے گا، کیونکہ اب روایت کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے کو پتہ ہے کہ جب میں چائے کہتا ہوں تو اس کا مطلب شراب لانا ہے. مطلب ہو سکتا ہے. تو روایات میں تو چائے نہیں رہے گی روایت کی روشنی میں. تو اب آپ جب روایت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو معنی کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. یہ تو خیر ایک ضمیر کا مسئلہ ہے. قصہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے سکایا سوا ہا کی ضمیر، ہو کی ضمیر استعمال کی ہے، لیکن قصے کی وجہ سے جو روایات میں ہے وہ حضرت یوسف پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ خود ہی رکھا، پھر خود ہی چوری کا اعلان کر دیا. ایسا تو نہیں. تو واقعات کی روشنی میں آیتوں کو دیکھیں گے تو ہم اوپر کی سطح پہ رہتے ہیں، لفظوں میں پھر اترتے نہیں ہیں. تو یہاں ہم کی ضمیر ہے، مولانا اصلاحی کو روک گئی. وہ آگے نہیں بڑھے کہ اللہ نے آدم کو نام سکھا دیے، پھر پیش کیا ان لوگوں کو اور پھر کہا کہ ان کے نام بتاؤ. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ چیزوں کی طرف نہیں جانے دیتے. ہمارے ہاں بڑے فلسفے ہیں، علم الاشیاء کا نام اور علم الاسماء، علم کی بڑی قسمیں بنا لی ہم نے کہ چیزوں کے نام رکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، چیزوں کو اس کی ماہیت سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے. یہ سارا کچھ بس باہر کی چیزیں. یہاں تو عرض ہم ہے، ہم انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے آتا ہے، چیزوں کے لیے نہیں آتا عربی زبان میں. تو بہرحال یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی. تو اصول کا فرق ہے، اس میں لائق اور نالائق ہونے کا نہیں ہے. یہ نہیں کہ 14 صدیوں میں کسی کو سمجھ نہیں آیا، نہیں، اصول کی وجہ سے نہیں آئے گا. اب ایک آدمی فقہ کی نظر سے جائے گا، یہی قرآن اور باتیں کہے گا. ایک آدمی حدیث کی روشنی میں جائے گا، یہی قرآن اور باتیں کہے گا. اور ایک آدمی قرآن کو قرآن کے لفظوں کے تحت سمجھنا چاہے گا تو اور معنی نکل آئیں گے. تو یہ اصولوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے کسی کے، انشاءاللہ ایسا ہی ہے. باقی انسانوں کے ہاں صلاحیتوں کا بھی فرق ہوتا ہے اور محنت کا بھی فرق ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اصولی طور پر اصولوں کے فرق کی وجہ سے تفسیر میں فرق آ سکتا ہے. ابھی ایک سوال یہاں سے لے لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. شریف ابرار صاحب کا سوال ہے کہ اللہ کے پاس سے کتاب کیسے آتی ہے؟ اللہ کے پاس سے کتاب کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں اپنا کلام 3 طریقوں سے انسانوں کو دیتا ہوں. دل میں بات ڈال کر، کسی چیز کی اوٹ سے آواز بول کر اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ فرشتے پیغام لے کر اترتے ہیں. قرآن مجید تیسری صورت میں اترا ہے. قرآن کو کسی انسان نے لکھا ہے یا یہ اللہ جہاں ہے وہاں سے آئی ہے؟ یہ قرآن مجید کے مطابق یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو عربی زبان میں اللہ ہی نے منتقل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا ہے.
کیا خلافت سے مراد اختیار و ارادہ ہے؟ نہیں، میں نے واضح کر دیا، اختیار و ارادہ فرشتوں کے پاس بھی ہے، جنات کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے۔ خلافت اس دنیا کی چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں۔ جب پوری دنیا ارتقاء سے بنی ہے تو کن فیکون سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کو ایسے مان لیا کہ جیسے ارتقاء سے بنی ہے۔ کن فیکون کے اندر ارتقاء خود شامل ہو سکتا ہے، اگرچہ میری رائے میں مضمون لکھ بھی چکا ہوں، اشراق میں چھپ چکا ہے 3 قسطوں میں، کہ قرآن کی روشنی میں ارتقاء کو نہیں مانا جا سکتا، لیکن مان بھی لیں تو کن فیکون اس طرح سے صادر ہوا ہے۔ کن فیکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر جملہ بولے ادھر ہو جائے گا، یہ بھی اس کا مطلب ہے، لیکن کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سٹیجز سے گزر کر کہیں گے انہی سٹیجز سے گزر کر بنے گا۔ اس کا سب سے اچھا ثبوت حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے عیسیٰ کو مریم کے ہاں اپنا کلمہ القاء کر کے پیدا کیا، لیکن پیدا وہ اسی پروسیس سے ہوئے، اتنا ہی ٹائم لگا۔ حضرت مریم پر وہی حالات گزرے جو ہماری نارمل ماؤں پہ گزرتے ہیں۔ وہ قصہ سورہ مریم میں جب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا، اس میں اتنا ٹائم لگے گا، اس میں یہ سٹیجز آئیں گی، یہ چیزیں وہاں سے لینی ہے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو کن فیکون کہہ لیجیے جدید لینگویج میں کہ پورا فلی لوڈڈ حکم ہوتا ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ، جزیات کے ساتھ، کتنا قد ہوگا، کتنا کاٹ ہوگا، کس طرح کی شکل ہوگی، کس طرح کی آنکھیں ہوں گی، کس طرح کی پلکیں ہوں گی، کس طرح کے بال ہوں گے، سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کا حکم ہے، میرا آپ کا نہیں ہے کہ بن جا تو بن جائے۔ بن جانے کا مطلب ہے پورا تفصیلی حکم، پورا تفصیلی حکم، پوری اسٹیجز کے ساتھ۔ تو فرض کر لیجیے کہ ہم ارتقاء ہی سے بنے ہیں، تو اللہ نے حکم یہی دیا ہوگا کہ پہلے وہ ایک مائکروب بنے گا، پھر ترقی ہوگی تو ملٹی سیلولر بنے گا، پھر ترقی ہوگی تو مچھلیاں بنیں گی، پھر ترقی ہوگا تو ایمفیبین بنیں گے، پھر ترقی ہوگی تو فلاں بنے گا۔ تو یہ کن فیکون کے اندر شامل تھا۔ سجاد بشیر صاحب کہتے ہیں فلرز کی تخصیص کیوں ہے؟ اور فلرز کی تخصیص اس لیے کہ ہمیں ہمارا جو رہنے کی جگہ ہے وہ اسی کو بنایا گیا ہے، لیکن سورہ رحمان سے اور یہاں پر بھی اشارہ کہہ لیجئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دائرہ ہے زمین و آسمان کے اندر جہاں تک ہماری پہنچ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ تم اقطار السماوات والارض سے نکل نہیں سکتے ہو۔ تو وہ اقطار کہاں پہ ہیں؟ ہو سکتا ہے صرف سولر سسٹم ہو، کہ سولر سسٹم پہ ہمیں اختیار دیا گیا ہو سکتا ہے پوری گلیکسی پر ہو، لیکن وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے واضح ہوتا جائے گا۔ ایک اسٹیج وہ آ جائے گی کہ پھر ہم ان لائنوں سے باہر نہیں نکل سکیں گے جہاں اللہ نے باؤنڈری لگا دی ہے۔ تو وہ باؤنڈری پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا، لیکن ایک جگہ لگی ہوئی۔ کیا کسی اور سیارے پر بھی خلافت کسی اور مخلوق میں ہے؟ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم بغیر علم کے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جی یہاں اگر کسی کا سوال ہے تو۔ آپ نے بتایا کہ اکثریت جو ہے وہ بھلی ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے کہ اکثریت فاسق ہے، اکثریت یقین نہیں رکھتی، اکثریت ایمان نہیں لاتی، تو اس کے پر ذرا روشنی ڈال۔ جی ایک اکثریت ہے جب ہم اردو میں ہم بولتے ہیں، اور ایک ہم کہتے ہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب بڑی تعداد ایمان نہیں لائے گی۔ قرآن نے ایک لفظ بولا ہے سورہ نساء میں کہ میں نے نفس واحدہ سے انسانوں بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی سے پھر رجالن کثیرم و نساء، بہت ساری عورتیں اور مرد پیدا کر دیے۔ جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ بہت سارے پیدا کیے، سارے نہیں پیدا کیے، یہ مطلب نہیں۔ تو کہیں کثرت کا مطلب سارے ہیں، کہیں کثرت کا مطلب بہت بڑی تعداد، کہیں اکثریت بمانا باقی تھوڑے، اور تو وہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ تو جہاں کہتے ہیں کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، بڑی تعداد ایمان نہیں لائے گی۔ سجاد بشیر صاحبی کا سوال ہے کہ ابن عباس مودودی صاحب نے روایت کیا ہے کہ محمد و ابراہیم علیہ السلام اس زمین پر ہی ہیں، ایسا ہی 7 زمینوں میں ہے، کیا اس سے مراد پیرلل یونیورس ہے؟ دیکھیے پیرلل یونیورس ہو یا ملٹی یونیورس ہو، یہ ابھی خود سائنس میں بھی نظریات ہی ہیں، ان کے اوپر کام ہے، جاری ہے، کوئی حقیقت کے طور پر سامنے نہیں آیا۔ تو اس کو قرآن مجید کی طرف نسبت تب کرنی چاہیے کہ جب بالکل واضح طور پر قرآن مجید بتا رہا ہو کہ میں نے کئی ملٹی ورسز بنائی ہیں یا پیرلل ورسز بنائی ہیں۔ قرآن نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، تو اس لیے قرآن کی بات کے طور پر تو ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ سائنس جب ثابت کر دے گی تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان کے ہاں یہ ابھی تک پسندیدہ
بعض حلقوں میں مانی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں کہ جو بگ بینگ سے شروع ہونے والی کائنات میں ایکسپلین نہیں ہوتی. تو سائنس میں بعض تھیریز اس لیے مانی جاتی ہیں کہ وہ بہت سارے سوالوں کا جواب دے رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس میں بہت ساری تھیریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت سارے سوالوں کا جواب دے رہی ہوتی ہیں. جیسے ایوولوشن کی تھیری ہے، بہت سارے شواہد کے باوجود وہ بہت سارے سوالوں کا بھی جواب دے رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا. مثلاً فاسل جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ سب سے سادہ مخلوقات سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد اور پیچیدہ، اس کے بعد اور پیچیدہ، اس کے بعد اور پیچیدہ. تو اس سارے سوال کا جواب یہ ایک ایوولوشن کی تھیری دے دیتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پیرلل یونیورس ہو یا ملٹی یونیورس کا تصور ہو، یہ سارے کا سارا بس ابھی نظریات ہیں. ثابت ہو جائیں گے تو پھر بات کر لیں گے، لیکن قرآن سنت خاموش ہیں. اس لیے مذہبی پلیٹ فارم سے ان کو بیان نہیں ہونا چاہیے. شاہ زمان صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ خلافت جنوں کو نہیں دی گئی، اور اگر ایسا ہے تو ان کا امتحان کیوں اور کیسے ہے؟ وہ صرف ارادہ اور اختیار کا امتحان ہے، اور میں پوری طرح نفی بھی نہیں کر سکتا. قرآن کے الفاظ کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ زمین پر خلافت ہمیں دی گئی ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ہر کام کے لیے آزمائش میں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ہر مخلوق جو بھی امتحان کے لیے بنی ہے وہ آزمائش میں ہے. جنوں کے بارے میں ہمیں واضح ہے کہ وہ امتحان کے لیے بنے ہیں، فرشتوں کے بارے میں واضح ہے کہ وہ امتحان کے لیے نہیں بنے ہیں. تو فرشتوں کا تو امتحان نہیں ہو رہا، لیکن جنات کا امتحان ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے. قرآن نے کہا بھی ہے، سورہ رحمان میں جا کر بالکل واضح ہو جاتا ہے. اب میں یہاں سے سوالات لے لیتا ہوں. السلام علیکم سر. ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارے اخلاق بہتر ہو سکیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب نظر آئے، مطلب پریکٹیکلی وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو؟ دیکھیے، 2-3 باتیں قرآن مجید سے واضح ہوتی ہیں. ایک تو قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ کی وہ ذہن سازی کریں. قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب وہ آدمی کو روک لیتے ہیں کہ شرم کرو، تم کیا کرتے پھر رہے ہو اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو اس کو روکنے دیں، اس کو اپنی اصلاح کرنے دیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں اخلاقیات کی کچھ چیزوں کی اہمیت اجاگر کرے. دوسرا کام یہ کریں کہ آخرت کو پیش نظر رکھیں ہمیشہ، کہ آپ آخرت کے لیے جی رہے ہیں. انسان وہ مخلوق ہے جو معنی خیز بامانی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور آج کل کے اکثر نوجوان میرے پاس جب آتے ہیں تو سوال یہ کرتے ہیں کہ میں اپنی بے معنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں. تو اللہ نے تو یہ معنی نہیں رکھے تھے جو ہم نے پیدا کر لیے. اللہ نے تو ایک معنی رکھے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، تم نے دوڑ لگاؤ اس کے لیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دوڑ لگانی ہے تو اس میدان میں لگاؤ. یہ اتنا بڑا معنی ہے کہ ہر صلاحیت کا آدمی اس کے لیے دوڑ لگا سکتا ہے، اور جاہل ان پڑھ بڑے بڑے ولیوں سے آگے نکل سکتا ہے. یہ دوڑ لگانی ہے، تو اس کو مقصد بنائے اپنی زندگی میں. تو آپ جیسے ہی آخرت کے لیے جینا شروع کریں گے تو ہر قدم پر جب آپ سوچیں گے کہ اچھا اب میں نے آخرت میں پوائنٹ لینے ہیں تو کیا سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ والدہ کی ڈانٹ کی وجہ سے، بیوی کے ڈانٹ کی وجہ سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تو بیوی کی ڈانٹ زیادہ مشکل پیدا کرتی ہے یا خدا کے دوزخ کی آگ؟ آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. آخرت وہ واحد ایمان عقیدہ ہے جو مجھے اور آپ کو ٹھیک رکھتا ہے. خدا ماننے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نے نہیں پوچھنا ہمیں دوزخ جنت نہیں ہونی تو ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو جنت اور دوزخ کا تصور مستحضر رکھیں، یعنی ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ رکھیں. پہلی بات میں نے کہی، قرآن مجید کو اپنے ذہن سازی کرنے دیں. اس کو کھلے طریقے سے پڑھیں، رکاوٹ نہیں ڈالیں اس کے راستے میں. جو باتیں کہتے ہیں جو سمجھ نہیں آئے چھوڑتے جائیں، پڑھتے جائیں، چھوڑتے جائیں. جو یا آپ عجیب و غریب کتاب ہے کہ آپ کو شروع میں ہو سکتا ہے اس کی بات سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے دوسرے سپارے میں جا کر سمجھ آ جائے، تیسرے میں آ جائے، چوتھے میں آ جائے، سمجھا دیتا. تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو صادقین ہیں. صالحین نہیں بولا قرآن مجید نے، صادقین بولا ہے، جو قول و عمل میں سچے ہیں. صالحین میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہم صادقین ہوں. تو صادقین ویسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، مجھے تو نہیں ملے، لیکن اگر کوئی مل جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھیں جو قول و فعل میں سچے ہوں، جو کہتے ہوں وہی کرتے ہوں، ان کے اقدامات، ان کے اقوال، ان کی باتیں ان کے نظریات کے مطابق ہو. ایسے لوگ اگر مل جائیں تو ان کی صحبت میں بیٹھیں. نہیں ہے
تو بس پہلے دو پر ایک البتہ آپ کام کر سکتے ہیں. اگر صادقین کی صحبت نہ ملے تو صادقین کی سیرت اور سوانے پڑھیں, سیرت النبی پڑھیں, صحابہ کے سیرتوں کو پڑھیں, کیونکہ یہ صادقین لوگ تھے. تو ان کی صحبت آپ کو اس طرح سے انڈائریکٹ میسر آ سکتی ہے. اب ان کو سوال لے لیتے ہیں جی جو آن لائن لوگ ہیں. یہ بھی سجاد بشیر صاحب کے سوال ہیں. آپ اسماء الاشیاء کو آپ شخصیت کے اسماء کیسے قرار دے رہے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں اس میں جو پرونون ہے وہ پرونون چیزوں کے لیے نہیں آ سکتا. دیکھیے ثم ارزہم میں ہم اور بے اسماء ہاؤلائے یہ جو ہے یہ دونوں واضح کر رہے ہیں کہ انسان پیش نظر ہیں. پھر آگے بھی ہے فلما انبا کالا یا آدم انبہم بے اسمائہم, ان لوگوں کے نام سے واضح بیان کرو ان کو. فلما انباہم بے اسمائہم, اتنی تکرار ہے ہم کی کہ جو ہم اور ہم جو واضح کر رہا ہے کہ یہ شخصیات مراد ہیں, چیزیں مراد نہیں ہیں. ہیومینٹی میسج سر یہ ٹرم ہمارے ہاں موجود ہے. آدم اللہ کے خلیفہ تھے, اگر ان کو خلیفۃ اللہ کہیں تو یہ ٹھیک ہے. نہیں, میں نے واضح کر دیا کہ خلیفۃ اللہ تو بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیفتاً بولا ہے, نکرہ بولا ہے, خلیفۃ اللہ نہیں کہا. میں نے واضح کر دیا ہے کہ خلیفہ کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں بادشاہ ہوگا لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکے گا. نوشاد شفقت صاحب کہتے ہیں جی کہ آدم کو نام سکھائے مگر فرشتوں کو نہیں, کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ نہیں, آدم و فرشتوں کا مقابلہ نہیں تھا. اگر یہ مقابلہ ہوتا کہ فرشتوں کو نام نہیں سکھائے آدم کو سکھا دیے تو پھر تو واقعی ناانصافی ہوتی. اللہ نے صرف یہ بتانا تھا کہ آدم کی اولاد میں جن کو میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے, صرف یہ بتانا تھا. تو حضرت آدم کے ذریعے سے اس لیے بتایا کہ جن کی اولاد ہے وہ اپنا تعارف خود کرا دیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب ہال میں سے سر پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ جھوٹ عورت کے لیے جھوٹ بولنا ہے, ماں کے لیے جھوٹ بولنا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ قیامت کو نظر رکھنا ہے, آپ اگر اس سے ڈر ہے تو آپ وہ کام نہیں کریں گے. تو یہ بھی سنا گیا کہ اگر کوئی فساد ہو رہا ہو دنیا ابھی کرنٹ کوئی, آپ اس کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, ایک پاسبلٹی ہے کوئی آپ کو لگا کہ اس میں اگر جھوٹ نہیں بولتا میں سچ بولتا ہوں تو ایک اچھا والا فساد یا لڑائی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایک پیک لیول تک فساد ہوتا ہے, تو اس کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ قاعدے مجبوری کے قاعدے ہیں. مجبوری میں اگر ہم سور کھا سکتے ہیں تو اسی طرح کہ اگر کوئی مجبوری کے حالات پیدا ہو جائیں تو جھوٹ بھی بولا جائے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ جائز ہو گیا جھوٹ, صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہیں دیں گے, بس اتنا ہے. اللہ غفور الرحیم. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بھائی نے کویشچن پوچھا کہ قرآن پاک کو پڑھتے جائیں, جہاں تک سمجھ آئے اس کو فالو کریں, جو نہیں آ رہا اس کو بھی آپ اس کو بس کمپلیٹ کریں آپ. تو میں نے حفظ کیا قرآن پاک, تو مجھے اب تک مائنڈ میں یہی تھا کہ قرآن پاک بھولنا ایک سخت گناہ ہے, ایک عذاب ہے قرآن کو, کیونکہ میں نے جب اس چیز کو جب پڑھا, میں نے اسٹڈی کی تو وہ تو میں نے ایک رٹا لگایا ہے, کیونکہ عربی پڑھی ہے, مجھے تو پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو میرا ہی پلان تھا کہ میں بھی چاہتا تھا قرآن کو پڑھوں نا ترجمے کے ساتھ. تو آیا کہ جب میں سٹارٹ کروں گا تو اس میں جو اب چیزیں مجھے جیسے آج میں درس سنا, کچھ چیزیں میں نے پک کی, ایک ورڈ یوز کیا, اس میں مجھے نہیں پتا کہ اس کی عربی کیا بن رہی ہے, مجھے اس کی اردو پتہ ہے. تو یہ کافی ہے, اس کا مجھے بتا دیں کہ قرآن پر ترجمہ جو پڑھنا ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ عربی بھی یاد رکھنی ہے, کہ وہ لازمی ہے. دیکھیے دو باتیں آپ نے جو کی ہیں دونوں کو الگ الگ دیکھیے. ایک ہے قرآن مجید کی حفاظت کا فریضہ, وہ قرآن مجید حافظوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو محفوظ رکھیں, سینہ بسینہ نسل در نسل چلاتے چلے جائیں. اس لیے جو آدمی اس مشن میں آیا اور بھاگ گیا تو گناہ گار ہوگا. اس نے ذمہ داری لی کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں اور پھر بھاگ گیا, تو یہ ایسے ہی جیسے فوجی مورچہ چھوڑ کر بھاگ جائے, تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے نا. ہاں نہیں, میں ایک پہلے بات سمجھ لیجیے. اب آپ نے کہا جی کہ میرے بس میں نہیں ہے میں اس کو یاد رکھوں, تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے لیے حافظ پیدا کیے جاتے تھے اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس پوری طرح سے سمجھ کر اس فریضے کو ادا کریں. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بچوں کو بھی یاد کرانا شروع کر دیا, جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بڑے ہو کر شعور کی عمر میں اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میرے والدین نے بڑا اچھا کیا, مجھے یاد کرا دیا, اب میں اس کا مجاہد ہوں, تو بڑے ثواب کا کام ہے. آپ اس کی حفاظت کریں, اس کے ایک ایک حرف کو حفاظت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ.
اب اگر آپ نے یہ باشعور عمر میں آ کر کہا کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کروں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. رہ گیا یہ کہ باقی سمجھنا قرآن کو تو خالی ترجمے سے کام چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ آدمی کی اپروچ بدل جائے، اصول بدل جائیں تو معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کی اصل بات تو یہی ہے جو امام شافعی کی رائے تھی کہ مسلمانوں پہ عربی سیکھنا فرض ہے، ان کو سیکھنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ عربی سیکھیں، عربی سیکھ کر اس کو قرآن کو خود سمجھنے کے قابل ہوں. کم از کم قرآن مجید کے لیے بہت گہری عربی سیکھنی پڑتی ہے عالم بننے کے لیے. اس کے سادہ معنی تک پہنچنے کے لیے جو تذکیر، جو اس کے اندر اخلاق کی تربیت، جو اس کے اندر دینی شعور پیدا کرنا ہے، اس کے لیے عربی 6-7 مہینے میں سیکھ لینا کافی ہوتا ہے. وہ سیکھ لیں اور بس قرآن کی تذکیر سے فائدہ اٹھائیں، اس کی یاد دہانی سے. اس کے معنی خیزی جو ہے، اس کے اندر سے معنی نکالنا، اس کی تفسیر کے قابل ہونا، اس کے لیے ظاہر ہے پھر مزید علم کی ضرورت ہوتی ہے. فردوس صاحبہ کا سوال ہے، اب یہ نام دونوں کے ہوتے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، تو معذرت چاہتا ہوں اگر غلط جینڈر متعین کیا ہے. حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ حسن سلوک کے لیے عربی زبان میں احسان کا لفظ ہے. احسان کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ اور خدا کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے. حسن سلوک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے. پہلا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے حسن سلوک کا، مثلا والدین کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کو مسکرا کے ملیں جب وہ باہر سے آئیں یا گھر میں جب جائیں، تو یہ ان کا حق ہے. آپ نہیں کریں گے تو حسن سلوک نہیں کیا. آپ نے ناگواری سے دیکھا تو حسن سلوک نہیں کیا. آپ نے ڈانٹتے ہوئے دیکھا، بات کی، تو آپ نے حسن سلوک نہیں کیا. تو جو جس کا حق ہے وہ ادا کر دیں. احسان کا پہلا درجہ یہ ہے. بھائی کا حق ہے مہمان کے طور پر آیا ہے، مہمان نوازی کریں، یہ حسن سلوک ہو گیا. ہمسائے کا حق ہے کہ اس کا بیماری وغیرہ کا خیال رکھیں، اس کا کھانے وغیرہ کا، آپ نے کر دیا تو حسن سلوک ہو گیا. حسن سلوک کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، کوئی نازیبا حرکت کی، کوئی گالی دی، اب میں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بدلہ لے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو یہ 2 سٹیجز ہیں حسن سلوک کی. پہلے میں جو جس کا بنیادی ترین حق بنتا ہے وہ ادا کرنے کو آپ تیار ہو. والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی باتیں ماننی ہیں، ان کو ڈانٹ کو برداشت کرنا ہے، ان کے تھپڑ کو برداشت کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا. میں اپنے بارے میں والدین سے بدلہ نہیں لے سکتا. مثلا آپ میں سے کوئی مجھے مکہ مارے، میں جواب میں مکہ مار سکتا ہوں. میرے والد صاحب مکہ مار دیں، میں جواب میں مکہ نہیں مار سکتا. وہ مجھے گالی دے دیں، میں جواب میں گالی نہیں دے سکتا. وہاں صرف حسن سلوک ہے. باقی لوگوں کے ساتھ میں دونوں کام کر سکتا ہوں، بدلہ بھی لے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں. تو پہلا احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے حقوق ہیں وہ پورے کے پورے ادا کیے جائیں. حقوق دینی بھی ہوتے ہیں، اخلاقی بھی ہوتے ہیں اور سماجی بھی ہوتے ہیں. یہ سارے ادا کرنا حسن سلوک ہے. اور دوسری سٹیج یہ ہے کہ جب کوئی زیادتی کی جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ نحل میں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ عدل بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں لیکن احسان کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وہی جو فرشتوں کا بھی ہم نے جملہ سنا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ خدا کے ساتھ حسن سلوک. اس کو خدا ماننا، کسی اور کو خدا ماننا خدا کا حق مارنا ہے، تو یہ احسان کے خلاف ہو جائے گا، عدل کے بھی خلاف ہو جائے گا. تو کاموں کے ساتھ بھی احسان کیا جاتا ہے. کاموں کا حق ادا کرنا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. نماز پڑھیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، دفتر کا کام کریں جیسا کرنے کا حق ہے، یہ بھی حسن سلوک ہے. تو یہ حسن سلوک کے معنی ہیں. محمد وسیم صاحب کا سوال ہے کہ ہم گناہ کے سرکل سے کیسے نکل سکتے ہیں، بار بار گناہ اور توبہ. دیکھیے، جو گناہ کی قسمیں ہیں، بعض اسباب ہوتے ہیں گناہوں کے. تو جو گناہ جن میں انسان عام طور سے سرکل میں پڑ جاتے ہیں، جس کو آپ نے کہا ہے، وہ گناہ ہوتے ہیں جن میں ہماری ضرورتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اپنی وہ ضرورتیں پوری کریں. پہلا کام یہ کریں. توبہ تو کرتے ہی رہیں، لیکن پہلا کام یہ کریں کہ وہ ضرورتوں سے نکل جائیں. مثلا جنسی پہلو سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو شادی کر لیں. مالی پہلو سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو مال کمانے کا راستہ کو نکال لیں.
تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہیں. اگر آپ خالی توبہ پر کھڑے رہیں گے اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, ضرورتوں کو, تو پاؤں پھسلتے ہی رہیں گے, فطری سی بات ہے. تو ان پاؤں کے پھسلنے پر توبہ جاری رکھیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. توبہ پکی کرنی چاہیے ہمیشہ, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بہت زیادہ ہم مسلسل گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں تو گناہ تو مضبوط ہوتا جاتا ہے, توبہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر آپ سرکل سے نہیں نکلے, پھر آپ پھنس گئے اس کے اندر. جب کوئی یہاں سے صحیح. جنات کا جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ جیسے حضرت سلیمان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ ان کی محفل میں موجود ہوتے تھے, ان کے لیے غوطہ بھی لگاتے تھے. وہ جو ایک تخت لے کے آنا تھا اس پہ بھی پہلے ایک جن نے کھڑے ہو کے تو وہ ان سے کہا میں لے آتا ہوں. دیکھیے یہ ہمارے لیے غیب کی چیز ہے. جو حضرت سلیمان کا قصہ ہے اس میں جنات کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے زبردستی ان کو کام پہ لگایا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے کام پہ لگایا ہوا تھا. وہ ایک نادر چیز ہے. حضرت سلیمان کے ساتھ ہواؤں کی مسخر کرنا, پرندوں کی, چونٹیوں کی باتیں سمجھ لینا اور جنات کے اوپر کام کرنا, یہ ان کے ساتھ خاص ہے. میرے اور آپ کے ساتھ کسی کے قابو میں جن نہیں ہے. البتہ بعض روایات سے اور بعض قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کوئی رابطے کی نوعیت ہو جاتی ہے جس میں جنات کوئی گھسر گھسر کان میں آگے کر جاتے ہیں. لیکن وہ بھی آپ نے فرما دیا کہ کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے, کچھ سچ ہو سکتا ہے. رہ گیا یہ کہ جن چمٹ گئے, جنہوں نے پاگل کر دیا, جنہوں نے چھو کر نامرد بنا دیا, جنہوں نے چھو کر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت خاتون سے بند کر دی, جنہوں نے کاروبار بند کر دیا ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتے. میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ایک معصوم سی بکری آپ کو سینگ مار کے زخمی کر سکتی ہے, لیکن بڑے سے بڑا ابلیس جن بھی آپ کا ایک بال بھی اکھاڑ کر نہیں لے جا سکتا. یہ واضح رہنا چاہیے. قرآن میں ایسا ہی ہے. ابلیس سب سے بڑا شیطان ہے. اس کا جملہ قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ انی دعوتکم, میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی, یعنی وسوسہ ڈالا تھا. کہیں زبردستی پکڑ کر نہیں لے جا سکتا. قرآن نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی سلطان نہیں دیا تمہیں انسانوں کے اوپر. تو جنوں کا چمٹنا یہ صرف ذہنی بیماریاں ہیں. ہمارا یہ محکمہ جو مینٹل ہاسپٹلس ہیں ان میں جا کر دیکھیے, محکمہ شعبہ کہنا چاہیے, ہسپتالوں میں آسیب کے شعبے قائم ہیں. وہ دوائی دیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. ذہنی امراض ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو جن چمٹ کے پاگل ہو گیا, مرگی ہو گئی, یہ ہو گئی, اس کا کوئی تعلق جنوں سے نہیں ہے. جن صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. بہادر بن کر رہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ. عدنان عظیم صاحب کہتے ہیں جی جو لوگ روایت کی روشنی میں سمجھتے ہیں, دیکھا گیا ہے کہ وہ خود بھی روایت کے متن کو اکثر مقام پر نہیں مانتے اور اس متن کی تعویل بھی کرتے ہیں. تو پھر تفسیر بالروایت کا کون سا اصول ہے؟ دیکھیے میں ایک عجیب سی بات کہنے لگا ہوں جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بری لگے, کچھ کو اچھی لگے. دنیا میں کوئی تفسیر معصور تفسیر نہیں پائی جاتی. یہ محض ایک خیال ہے. میں نے اپنے ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم سے کہا کہ ابن کثیر تفسیر جو ہے, جس کو معصور تفسیروں میں اچھا مقام حاصل ہے, اس کے بارے میں مقالے کا, تحقیق کا مقالہ اس کو میں نے کہا کہ لو اور یہ بتاؤ کہ اس میں عقل سے کتنا استناد کیا گیا ہے اور روایت سے کتنا استناد کیا گیا ہے. 2-3 مہینے کام کرنے کے بعد وہ آئے, کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا, اس موضوع پر کام نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ تو سارا ہی عقل سے استناد ہے. وہ روایات کو ترجیح دیتے ہیں, آیتوں کے معنی اپنے دلائل دے کر کرتے ہیں کہ یہ زیادہ وسیع ہے, یہ زیادہ اس طرح سے. تو دنیا میں کوئی تفسیر معصور نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو سر, آج کل کی جنریشن میں ڈپریشن بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. معاشی کمپٹیشن بھی ہو گیا, ہر چیز میں کمپٹیشن آتا جا رہا ہے. تو اس کے کیسے ہم اس سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ بہت اہم بات ہے, اچھا سوال ہے. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا. ایک ہی وجہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. مثلا آپ دوڑ لگا رہے ہیں ایک میراتھن, تو اس میں کچھ لوگ آگے نکل رہے ہیں, تو اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی میں پیچھے رہ گیا ہوں, تو وہیں ڈھیر ہو جائیں گے. دوڑ لگی ہوئی ہے. اس دوڑ میں دنیا کی نعمتیں نہیں کمانی ہے, ثواب کمانا ہے.
اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس میں ایک ایک چھوٹا 10 روپے کی خیرات کرنا بھی آپ کو منزل کی طرف لے جاتی چلی جاتی ہے. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے فرض ہی پڑھ لی ہے, مثلا آپ نے کوئی نفل پڑھ لی, آپ نے کسی فقیر کو 10 روپے دے دیے, آپ نے اپنے بھائی کی خدمت کر دی, آپ نے اپنی ماں کی خدمت کر دی, تو آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں. یہی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس کو صرف آخرت کے ساتھ تبدیل کر دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. شاندار آدمی بن کے آپ نکل جائیں گے. مثلا آپ نے کھانا کھاتے ہیں نا, کماتے ہیں نا, یہ کمانا اللہ کے لیے شروع کر دیں کہ حلال کمانا ہے. کھانا اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کی زندگی صحت کے لیے ضروری ہے. آپ والدہ کے پاس تو رہتے ہی ہوں گے, والدین کے پاس, ان کی باتیں آج بھی مانتے ہوں گے, اللہ کی خاطر ماننا شروع کر دیں. ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی خاطر شروع کر دیں, ابھی بھی کرتے ہوں گے تو بس. لیکن یہ اندر سے کیڑا نکال دیں کہ میں نے بہت بڑی گاڑی لینی ہے, بہت عالیشان گھر لینا ہے. یہ اللہ نے کسی کسی کو دینا ہے, سب کو نہیں دینا. تو جیسے ہی آپ اس دوڑ میں سے حقیقی دوڑ میں لگ جائیں تو خوشی خوشی ہے. غلط دوڑ میں لگ جائیں, میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو FSC تک میں نے سائنس پڑھی. تو میں نے لائن تبدیل کر لی. میرے ایک دوست نے لائن تبدیل نہیں کری, وہ ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹر بن گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آج ہماری تقسیم اسناد ہے تو میرے ساتھ چلو. تو میں نے کہا چلتے ہیں. اس نے مجھے گھر سے لیا, وہ اچھی فیملی کے تھے, گھر سے لیا اور چلے گئے ہم کالج میں. اس کو سند ملی, جو بھی اناؤنسمنٹ ہوئی, وہ ڈاکٹر بن گئے. نہیں, یہ سارے کچھ واپس آ گئے. واپس اس نے مجھے گھر اتارا اور واپس گھر چلا گیا. آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد فون آیا کہ وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی 16-17 سال کی محنت کی ڈاکٹری کی ڈگری کی ویلیو یہ تھی. لیکن اگر اس نے نیکی کی ہوتی تو وہ کامیاب تھا. اتنی بڑی دنیا ہے یہ, اللہ نے بنائی کس لیے تھی؟ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بنائی تھی. اس میں تو پتہ نہیں ڈاکٹری کے درمیان فوت ہو جائے گا. ڈاکٹری کی ڈگری لیتے ہی اس طرح فوت ہو گیا, وہ لیتے ہی. یعنی ایک دن وہ جا کر کسی سوائے اس کے کہ اس نے جو ہاؤس جاب کیا ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی اس نے پریکٹس بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کی. رستے میں مجھے بتا رہا تھا کہ میں والد کو کہوں گا کہ ایک بڑا کلینک بنایا جائے, ہسپتال بنایا جائے, جس میں کوئی 20-25 ڈاکٹرز ہوں گے, کوئی یہ ہوگا, کوئی وہ ہوگا. یہ راستے میں باتیں کر رہے ہیں. اور گھر میں چھوڑنے کے آدھے گھنٹے بعد یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ فوت ہو گیا. تو یہ غیر حقیقی دوڑ ہے. میں ڈاکٹر بننے سے نہیں روک رہا آپ کو, وہ بنے, لیکن یہ غیر حقیقی دوڑ ہے. اس میں تو ناکامی ہے, کامیابی ہے, جو بھی ہے وہ عارضی ہے. اصل چیز ہے آخرت کے لیے جینا. تو اس میں آپ جینا شروع کریں. آپ کو ایک ایک نیکی تقویت دیتی ہے. ایک ہمارے والدین کے زمانے تک کوئی ڈپریشن, کوئی تصور ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ مذہبی زندگی گزارتے تھے, آخرت کے لیے زندگی گزارتے تھے. جیسے ہی ہم مادی دوڑ میں لگے ہیں اور مذہبی زندگی سے محروم ہوئے ہیں تو ڈپریشن ہی ڈپریشن. ہر گھر میں ڈپریشن ہے, اور خواتین میں زیادہ ہے, مردوں میں پھر بھی کم ہے, کیونکہ ذرا باہر پھر لیا, کوئی دوستوں سے یہ کر لیا, وہ کر لیا, کوئی جدوجہد ہو گئی, کچھ ہو گیا, تو وہاں ڈپریشن زیادہ ہے. تو وجہ وہی ہے کہ ہم نے منزل تبدیل کر لی ہے. جس منزل پہ سارے نہیں پہنچ سکتے اس میں دوڑ لگا رہے ہیں. تو ڈپریشن نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. اس منزل کی طرف دوڑ لگائیں جہاں فقیر بھی پہنچے گا, جہاں جاہل بھی پہنچے گا, جہاں پڑھا لکھا ہی پہنچے گا. وہ دوڑ آخرت کی دوڑ ہے, اس میں ڈپریشن نہیں آتا. بلکہ عجیب و غریب بات ہے کہ نقصانات فائدے مند نظر آنے لگ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں وہ سوداگر ہوں جس نے نفع دیکھا ہے خسارے میں. کہ آپ کو بھائی دھوکہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں ثواب ملے گا, قیامت والے دن دیکھ لیں گے. ہمارے استاد مرحوم مولانا اصلاحی کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کئی دفعہ دھوکہ ثواب کی غرض سے کھا لی ہے. پتہ تھا دھوکہ دے رہا ہے, لیکن کھا لیا کہ چلو اس کا فائدہ ہو جائے, میرے لیے ثواب ہو جائے گا. تو ہمارے لیے دھوکہ, بہن بھائیوں کی چغلی غیبت مصیبت بن جاتی ہے. اس کو ہم آخرت کے لحاظ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو جو آدمی میری چغلی کر رہا ہے میرا محسن ہے, جو آدمی میری ٹانگ کھینچ رہا ہے میرا محسن ہے. دنیا کی دوڑ کے اعتبار سے میرا دشمن ہے. آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر آپ نے میرے بارے میں چغلی کی, تو قیامت والے دن کیا حساب ہونا ہے؟ آپ نے چغلی کی ہوگی, آپ کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی. تو آپ میرے لیے فائدہ مند ہیں کہ نقصان دہ ہیں؟ دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تو اس نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے, میرا پکا دشمن ہے. اگر میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تو ڈپریس ہو جاؤں گا. کامیابی کیسے ملے گی؟ مارا جاؤں گا, یہ ہو جائے گا.
آخرت کے لحاظ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. ہمارے ایک جملہ بولا جاتا تھا ستے بچے کا منہ چومیا دیکھ نہ پیو سے احسان نہ ماں سے احسان. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی شادی میں کوئی پیسے دینے ہیں تو گھر والوں کو دکھا کے دینے ہیں, کسی کو بچے کو کچھ ٹافی وغیرہ دینی ہے تو ماں باپ کو دکھا کے دینے ہیں تاکہ کچھ احسان تو چڑھے. تو خدا ہر چیز دیکھ رہا ہے, وہ آپ چھپ کر بھی کریں گے تب بھی دیکھ رہا ہے, کوئی نیکی ضائع نہیں جانی اور کوئی برائی بھی فراموش نہیں ہونی. تو اس لیے وہاں کی دوڑ جو ہے وہ آپ کے لیے حوصلہ مند ہے, بہت حوصلہ مند ہے. تو ہر چیز میں ایک ہی جواب ہے ہر ڈپریشن کا کہ آخرت کے لیے جئیں. تو ہر آدمی جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کا محسن ہے, اور جو ہر آدمی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو. غلطی بتا رہا ہے تب بھی, آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے تب بھی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں نا کہ بھئی منہ پر تعریف نہ کیا کرو. کیوں؟ یہ دشمنی ہے. آپ کے اندر تکبر پیدا کر سکتا ہے, آپ کو اپنی غلطیوں سے فراموشی ہو سکتی ہے. تو بندہ مومن تو آئینہ قرار دیا گیا ہے کہ میری خامیاں آپ بتائیں, میں آپ کی خامیاں آپ کو بتاؤں. تو یہ تعلق ہی اور ہو جاتا ہے. آخرت کے رخ سے جینا شروع کریں, بالکل دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ قرآن مجید کام یہی کرتا ہے, ہر دوسری تیسری آیت میں آخرت آ جاتی ہے. تو اس سبق کو ذہنوں میں ذہن نشین کریں اور زندگی گزاریں. یہ ڈپریشن آپ کو ایسے لگے گا جیسے بچوں کا کھیل تھا, ختم ہو گیا. یہ ہسپنا سید کے کیا نام ہے, ہومو سیکشولیٹی کی اسلام میں کیا سزا ہے, کیا حکومت اس کی سزا دے سکتی ہے؟ یہ سزا حکومت مقرر کر سکتی ہے اور وہ انسانوں والی ہی مقرر کرنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دیں, ہو سکتا ہے کسی کو معاف کر دیں, لیکن حکومت سزا مقرر کر سکتی ہے. لوگ تعزیرات کے تحت آئے گا, حدود کے تحت نہیں آئے گا. لیکن سزائے موت نہیں ہو سکتی. اس کی سزائے موت صرف اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں مقرر کی ہے, فساد فی الارض کے لیے جیسے ٹیررسٹ اٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں, اور قتل اور فساد کے علاوہ کسی چیز میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی. نوشاد شفقت صاحبہ کا یا صاحب کا سوال ہے کہ قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے کون سی کتاب یا طریقہ اختیار کیا جائے. ہمارے ہاں اس کے کورسز آسان بنائے گئے ہیں. ہم نے المورد کے کورسز, اس میں کسی میں داخلہ لے لیجئے. ایک کورس ابھی شروع ہوگا اگست میں بنیادی عربی کا, اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. تو اس میں آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے. ہم بہت گرامر کے اوپر فوکس نہیں کرتے, زبان سکھانے پر فوکس کرتے ہیں, تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں, کسی کورس میں حصہ نہیں لینا چاہتے, تو 2-3 کتابیں اچھی ہیں. ان میں سب سے معروف عربی کا معلم ہے, اس کے 2 حصے کافی رہیں گے آپ کے لیے, پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ چیزیں سمجھنے لگ جائیں گے. آپ میں سے اپنے تسبیح اور حمد کے اپنے تسبیح اور حمد کی میننگز واضح کر دیے تھے, لیکن مقدس کے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے علاوہ, کیونکہ وہ بھی علیحدہ سے ایک ورڈ استعمال ہوا نا کہ ہم تقدیس بھی کرتے ہیں, یعنی حمد بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا دونوں شامل ہو جائیں تو مقدس یا تقدیس ہے, تو جبکہ تقدیس کے لیے علیحدہ بھی بولا گیا کہ ہم تقدیس بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب اس کی علیحدہ سے کوئی مطلب ہے تقدیس کا. ایک شیڈ ایڈ کرتے ہیں اس میں فرشتوں نے جب جملہ بولا الگ کر کے, تو ایک شیڈ ہے جو پہلی دونوں چیزوں میں نہیں ہوتا. مقدس ذات صرف وہی ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور جس کے اندر اچھی ساری خوبیاں موجود ہوں, وہی ذات مقدس ہو سکتی ہے. یہ پہلی بات ہے. لیکن تقدیس میں ایک اور پہلو ہے کہ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ مقدس نہ ہوں تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. پوجا کس کو جائے گا, پرستش کس کی ہوگی, وہ مقدس ہستی ہوتی ہے. یہ فرق پڑے گا مقدس الگ میں, جو کہ پہلے دونوں میں ضروری نہیں ہے. یعنی اگر غلطیوں سے پاک کوئی ذات ہے اور قابل تعریف قابل شکر ذات ہے صفات والی, تو عبادت لازم نہیں آتی. لیکن مقدس میں عبادت لازم آتی ہے. اس کا احترام, عقیدت, عبادت, سر جھکا دینا, پاؤں میں پڑ جانا, چومنا, چاٹنا, یہ ساری چیزیں جو تقدس عقیدے کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. تو مقدس وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے.
اب خانہ کعبہ کو مقدس بنایا تو اس کو قبلہ بنا سکتے ہیں، جس چیز جگہ کو اللہ نے مقدس نہیں بنایا اس کو قبلہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کی عبادت تو نہیں ہوگی. اب وہ تقدیس کے بھی درجے ہوں گے، کوئی کسی درجے میں وادی مقدس طوا حضرت موسیٰ کو جہاں نبوت ملی اس کو بھی مقدس کہہ دیا، تب اس کی پاکیزگی ہے، وہاں جوتے لے کر نہیں جایا جائے گا اس طرح کے. تو اب ہر جگہ پہ آپ جوتا لے جا سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں لے جائیں گے. آپ وادی مقدس طوا میں حضرت موسیٰ کو کہہ دیا گیا جوتا اتار دو، بس وہ تقدس کے پھر درجے بھی ہو جائیں گے. لیکن خدا کی ذات آخری درجے کی مقدس، اسی کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. باقیوں کے ساتھ احترام اور عقیدت ہو جائے گا، جو باقی چیزیں مقدس ہیں. انبیاء بھی مقدس ہوتے ہیں، وہی آ رہی ہے ان کے اوپر، تو بس وہ احترام اطاعت وغیرہ ہو جائے گا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ حلال رزق کے لیے محنت کر رہا ہے اور ایک اسپیسیفک پے گریڈ پر ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آگے گرو کرے، مزید آگے جائے، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا آپ اس میں ناشکری کر رہے ہیں اور آپ اس سے آگے نہیں جا رہے. تو کہاں پہ ایک باؤنڈری ڈرا کی جائے کہ آپ ناشکری کر رہے ہیں یا پھر آپ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی میرے، ہمارے ہاں روحانیت کا غلبہ ہے. ہندوستان پاکستان راہبوں، صوفیوں، جوگیوں، بخشوں کی سرزمین ہے. اس میں اسلام کے اوپر روحانیت کا تڑکا کافی زیادہ لگا ہوا ہے. میرے والد صاحب نے جب پیر صاحب کی بیعت کی تو میرے والد صاحب پرانا لفظ ہے بودے رکھتے تھے، بڑے اچھے بال بنا کے. تو پیر صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ بودے کٹوا کے آؤ، بال کٹوا کے آؤ. یہ جو پن سور کے رہنا ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کمانے میں، کھانا کھانے میں، رہنے سہنے میں سادگی پسند کی جاتی بلا شبہ، لیکن اس کو روحانیت کے ناشکری کے درجے میں لے جانا یہ غلط بات ہے. جتنا چاہیں آپ کمائیں، اگر حلال کے دائرے میں کما رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ مثلاً کما تو حلال رہے ہیں لیکن معاشرے کے غریبوں کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، پھر ناشکری میں آ سکتے ہیں. لیکن کمانے میں کوئی ایسا لمٹ نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ بل گیٹ کی طرح امیر نہ ہوں. اگر بل گیٹس کی طرح امیر ہو جائیں گے تو ناشکرے ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ بل گیٹس جیسے لوگوں کو شکست دیں حلال کمائی کما کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام کماتا ہے، بلکہ حلال اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے امیر لوگ پیدا ہونے چاہیے. امیر لوگ امت کے بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کا باعث بنتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ خود کما رہے ہوتے ہیں، وہ کارخانے لگائیں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، وہ کھیتی باڑی کروائیں گے، کتنے لوگوں کے روزگار کا سامان بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم اس طرح سے کیا ہوتا ہے، کسی کو دینا ہے اس لیے بتایا نا کہ تم ایک دوسرے کے خدمت گار ہو. قسم نحن قسمنا بینکم المعیشۃ لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. میں نے یعنی زندگی کی نعمتیں تمہارے اندر تقسیم کر دی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کے کام لے سکو. تو اگر آپ امیر ہوں گے تو کتنے ہی مزدوروں کے لیے، کتنے ہی غریبوں کے لیے، کتنے ہی پڑھوں لکھوں کے لیے، کتنے ہی ان پڑھوں کے لیے آپ روزگار کا باعث بنیں گے. تو ایک آدمی ڈاکٹر بن جائے گا، کتنے ہی مریضوں کا علاج کرے گا. اگر کہا جائے کہ بھئی تم اچھا خاصا کما رہے ہو، ڈاکٹری کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو یہ دنیا کا نظام چلتا ہی ایسے. تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. لمٹ ایک ہی ہے، حرام نہیں ہونا چاہیے، ذرائع ٹھیک ہونے چاہیے، جائز ذرائع، جائز کمائی. اسلام کی لمٹس یہی ہے. ابھی ہم نے بات کی نا جنوں پہ، کیونکہ اب بات ڈسکس کر رہے تھے. میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے، مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے جنوں کو لے کے نا. تو میں ابھی آپ کہہ رہے، آپ نے کہا بھائی بتایا کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان بچا سکیں یا آپ کی باڈی میں آ جائیں یہ وہ. لیکن یہ میں نے خود دیکھا ہے، میری کزن ہے، ان کی شادی کا ایشو جب شادی ہوئی تو انہوں نے نا وہ باقاعدہ بولتے تھے کہ جن تھا، وہ میل تھا، وہ کہتا کہ میں پسند کرتا ہوں اس کو وہیں کھڑا کر کے چھت پہ نہلا کے، جس طرح میں نے دیکھا تھا، اس کو دوبارہ کھڑا کر دے، میں اس کو لے جاؤں گا. اس کے ہسبینڈ کو انہوں نے کافی اس کو بیٹ کیا، مارا. تو میری پھپھو ہیں، ان کے بھی آ جاتے ہیں اس طرح. یہ چیز پھر کیا ہے؟ اگر جن، میں بھی سوچتا ہوں کہ جن کا اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم انسان افضل ہیں. تو پھر یہ چیز جب ہوتی ہے انسان کے بس میں نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرے؟ یہ چیز آپ ان کو ڈاکٹروں کو دکھائیں، آرام آ جائے گا. ہو سکتا ہے وہ ایکٹنگ ہو یا ڈاکٹر، لیکن وہ نہیں، میں نے تو جتنے بھی کو بھیجا ہے ایسا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کسی کا کچھ 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے دوائیوں کا، کوئی 6 مہینے کا، کوئی
یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ حسن سلوک کی بات کر رہے تھے. اگر آپ کو کسی نے مارا تو آپ اللہ اجازت ہے کہ آپ اسے مار سکتے ہو, لیکن اگر آپ معاف کر دو حسن سلوک ہے. ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو کسی نے نقصان دیا تو آپ اس کو سوچتے ہو کہ میں اس کو نقصان کروں گا, وہ ورڈ کینہ استعمال ہوتا ہے, وہ بھی گناہ ہے. تو اگرچہ میں اس ٹائم میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے سوچا کہ اس کو میں بعد میں بدلہ لوں گا, میں بعد میں اس کا جواب دوں گا, تو وہ بھی تو جواب دے رہا ہے, بدلہ پورا کر رہا ہے, تو یہ گناہ پھر کیسے ہوگا؟ جی بہت اچھی بات ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے بدلہ لینے کو, پورا بدلہ لینے کو ٹال دیا ہے, یہ کینہ نہیں ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی, نہ کہا معاف کر رہا ہوں نہ کچھ, آپ نے کہا میں بدلہ لوں گا اس کا, لیکن بدلہ اتنا ہی لیا جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ جواب دیا کہ اس نے مجھے 1 کہی تھی میں 10 سنا کے آیا ہوں, تو اب 9 آپ نے گناہ کر لیے ہیں. ٹھیک ہے, کینے کو سمجھ لیجئے. کینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کی بجائے دشمنی سے سوچنا شروع کر دیا ہے. اس نے تو 1 گالی دی تھی, آپ نے ساری زندگی اس کی رول دی, پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں, یہ کام خراب, یہ کینہ ہے. آپ میرے بارے میں جب سوچیں نقصان پہنچانے کے لیے سوچیں, محبت سے, ہمدردی سے, خیر خواہی سے نہ سوچیں, یہ کینہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. دین کے نبی صاحب نے بتایا کہ الدین النصیحہ, دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, لوگوں کے لیے. تو خیر خواہی سے مجرد نہیں ہونا, کبھی بھی اپنے اندر دوسروں کی خیر خواہی کو منہا نہیں. دشمن سے دشمن آدمی کے لیے بھی خیر خواہ ہو کر سوچیں. آپ کو ایسی چیزیں دریافت ہوں گی اپنی شخصیت کے اندر کہ آپ حیران رہ جائیں گے, اچھا میں ایسا بھی ہوں. تو خیر خواہی سے سوچیں, کسی کو نقصان پہنچانے کی نظر سے کبھی نہ سوچیں. یہ ہے کینہ کی نفی. یہ کینہ نہیں ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے. ہاں وہ پھر آپ نے بدلہ اس طرح سے لیا کہ ساری زندگی اس کی مصیبت میں, پھر آپ کام خراب ہوگا. السلام علیکم سر. میرا سوال انہی سے ریلیٹڈ سوال تھا. سر آپ نے کہا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے, اور اس لحاظ سے ہمیں رک جانا چاہیے. سر ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے, یعنی زیادہ تر ملحدین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس لیے کوئی کام اچھا کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی ڈیوائن ریوارڈ ہے یا اس کی کوئی سزا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں, آپ صرف وہ جسے کہتے ہیں ایک پرائز حاصل کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے, کیا انسان انہیرنٹلی ہی اچھا ہوتا ہے یا انہیرنٹلی ہی برا ہوتا ہے؟ اور صرف اگر اس چیز کا ہمیں ہو کہ ہم نے صرف جنت ہی کمانی ہے, تو اس لحاظ سے انسان کی اپنی ایک کیا تربیت ہے اس لیز میں آ جاتا ہے. مطلب وہ کیا انسان واقعی اچھا ہے یا برا ہے, اور وہ صرف اس لیز سے رک رہا ہے کیونکہ وہ جنت چاہتا ہے یا آخرت چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ سارے کے سارے انسان انہیرنٹلی اچھے ہیں. یہ ہمارا ماحول ہو سکتا ہے یا ہمارے اپنے اندر کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جائیں, لیکن پیدائشی طور پر کوئی انسان برا پیدا نہیں کیا جاتا. قرآن مجید سے بھی واضح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی واضح ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. اب رہ گیا دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ کیا تھا بتاؤ. ہاں اچھا انسان کون ہوتا ہے. ہاں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا انسان کون ہے. کیا صرف اس وجہ سے انسان اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی مقصد کے کوئی کام کرے؟ یہ ڈیفینیشن غلط ہے کہ میں تب اچھا ہوں گا کہ جب میرے سامنے کوئی غرض نہ ہو, کوئی ریوارڈ کے پیش نظر نہ ہو, کوئی انعام پیش نظر ہو, تب میں اچھا انسان ہوں. ساری دنیا کی دوڑ اس طرح سے لگی ہوئی ہے, پاس ہو جاؤ پھر فیل ہو جاؤ, بچنے اس وقت تو کوئی برا نہیں ہوتا. مذہب کے اندر آ کے کیوں برا ہوتا ہے؟ تو پھر میں وہی جواب دوں گا جو میں نے ان کا عرض کیا کہ ایک روحانیت ہے جو ہمارے یہاں پیدا کی گئی ہے. روحانیت کا دنیا کی اغراض سے اٹھ جانا پیش نظر ہوتا ہے, بلکہ بے لوث خدمت ہمارے صوفیہ کا بڑا نعرہ ہے. تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. آپ نے اصل میں ریوارڈ کے لیے نہیں, اگر میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ویسے ریوارڈ کے لیے بھی بری بات نہیں ہے. آپ نے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اچھے کام کرنے, محنت کرنی ہے. تو جو آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے محنت کر رہا ہو اس کو ہم برا نہیں کہتے. محنت کر رہا ہے, پڑھتا ہے, راتیں جاگتا ہے, بڑا اچھا بچہ جی, کیا کمال کر دیا. یہاں جب ہم امتحان میں کامیابی نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں برے ہو گئے ہو.
تو یہ غلط کمپیریزن ہے دونوں باتوں کا. تو رہبانیت سے نکلنا پڑے گا. قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں کہ صحابہ کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں کہ وہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں خوفاً و طمع، دوزخ کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں. لالچ بری بات ہے نا، لیکن جنت کا لالچ پسندیدہ چیز. تو اس کے لیے آپ کو زندگی گزارنی ہے. امتحان میں آپ کھڑے ہیں، نہ کہ لوگوں کے باتوں کے مطابق اچھا بننے کے لیے. جو آخرت کے لیے جی رہا ہوتا ہے نا، آخرت کے ریوارڈ کے لیے، وہ بڑا برا انسان ہوتا ہے، بہت برا انسان ہوتا ہے. اس نے تنقید بھی کرنی ہے، اس نے غلطی پہ سمجھانا بھی ہے، اس نے ڈانٹنا بھی ہے، نماز کے لیے بھی کہنا ہے. تو یہ تو کوئی اچھا انسان نہیں ہے. تو اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. انبیاء ہوتے ہیں تو ان کو بھی دشمنیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہم میں سے کوئی صالح ہونے کی کوشش کرے تو اس کو بھی کرنی پڑتی ہیں. تو انہی میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، ریوارڈ کے لیے کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، امتحان کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بس یہاں کا اچھا انسان وہی، اچھا آدمی، اچھا طالب علم وہی ہے جو محنت سے پڑھتا ہو. تو ہم محنت سے پڑھ رہے ہیں، بس امتحان دے رہے ہیں اچھے طریقے سے. امتحان میں تو سب کو ایک جتنی ہی مہلت دی جاتی ہے، لیکن یہ زندگی کے امتحان میں کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 30 سال. کیا پتہ جو 30 سال میں مر گیا ہے وہ اگلے 30 سال اس کو ملتے، کیا پتہ بہتر ہو جاتا. ایک ٹائم لیمٹ کیوں نہیں سب کو دی گئی؟ اصل میں امتحان کی نیچر سے فرق پڑ جائے گا. مثلا آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو کوئی 20 سال کی پڑھائی کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہوئے اتنی کرتے ہیں، لیکن کوئی کاروباری کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ 14 سال کی ایجوکیشن سے کام ہو جائے، کہیں 10 سال کی ایجوکیشن سے کام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لینا ہے اس میں آدمی کے لحاظ سے فیصلہ کیا ہے، نہ کہ وقت کے اعتبار سے. آپ کا امتحان کب اللہ کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا اتنا لیا جائے گا. آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے، آپ کے ماحول کی وجہ سے، آپ کے علاقے کی وجہ سے، آپ کے دیر سے سمجھدار ہونے کی وجہ سے، آپ کے جلدی سمجھدار ہونے کی وجہ سے. کئی پہلو ہیں اللہ کے ہاں جن کے پیش نظر رکھتے ہوئے امتحان لیا جاتا ہے. ٹائم کا امتحان تو تب برابر ہوتا ہے جی سب کو 3 گھنٹے کا پیپر کرنا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے سب کو برابر ٹائم ملا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ہاں بھی وہ پوری طرح سے نہیں ہوتا. تو آپ کی صلاحیت، آپ کا مزاج، آپ کا ماحول، آپ کی قوتیں، آپ کی صلاحیتیں ساری پیش نظر رکھ کر آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اور میری صلاحیتیں، میری قوتیں رکھ کر میرا امتحان ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میرا 10 سال میں مکمل ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا 20 سال میں مکمل ہو. تو اس وجہ سے ٹائم مختلف ہونا چاہیے، فطری سی بات ہے. یہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ سب کو برابر ٹائم نہ ملے. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے لاسٹ اپنے درس میں ذکر کیا تھا خاموش عہد کا، کہ آپ ایک اس ریاست میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے اس سے قوانین کے ساتھ خاموش عہد ہے، آپ نے اسے ماننا ہے. آپ ٹریفک کا سگنل توڑتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ آپ کے لیے گناہ ہے. اسی طریقے سے ہم کسی کمپنی کا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں یا ہم کچھ اور کر رہے ہیں تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم یعنی کہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں میرے روزگار کا ذریعہ ایک سافٹ ویئر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، جبکہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتا. اور پاکستان میں اکثر یہ چلتا ہے کہ ہم پائریٹڈ قسم کے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ ونڈوز کی بات کر لیں، آپ دوسرے سافٹ ویئرس کر لیں. تو اس چیز سے کیسے بچا جا سکے یا کیا کیا جا سکے اس میں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کا ضمیر یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو ہے ناجائز. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ پائریٹڈ سافٹ ویئر استعمال کرنے کا یہ مجبوری کی وجہ سے ہے یا عیاشی کی وجہ سے. مجبوری کی وجہ سے ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور بس فائدہ اٹھانے کے لیے تو پکڑے جائیں گے. اور وہ کس طرح ہوتی ہے پائریٹری؟ ہم وہ لیتے ہیں جو آفیشیل ہوتی ہے اور پائریٹری بھی مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہے. ہم نے پے کیا اس پرائز کے حساب سے ہم نے تو خرید لی، تو یہ ہمیں گناہ ہوگا یا جس نے بنایا ہے؟ ہاں، اصل میں پاکستانی اگر پائریٹڈ بکس خریدنا چھوڑ دیں تو یہ چھاپنا بند کر دیں گے. اصل میں جو پہلا قانون ہوتا تھا نا وہ اچھا ہوتا تھا کہ آپ ہر کتاب کے 2-3 ورژن چھاپتے ہیں. یہ ایک آسان، سستا، ایک مہنگا، ایک لائبریری ایڈیشن کہنا چاہیے. تو اب یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. اب سارے ہی مہنگے ایڈیشن آ گئے ہیں یا سستے آ گئے ہیں. تو اس کا ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ کتاب لینے جائیں نا تو اکثر پبلشر کہتے تھے کون سا
لائبریری والا ایڈیشن لینا ہے یا سستا لینا ہے. تو جلد کے بغیر بھی ہوتا تھا, جلد والا بھی ہوتا تھا, اس طرح ہوتا تھا. تو یہ اب بھی کرنا چاہیے, اور پاکستان جیسے ملکوں کو ان بڑی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کر لینے چاہیے کہ ہم آپ کو آپ کی کتاب سستے ایڈیشن کے طور پر خرید لیں گے. ہمارے جو پبلشر ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے, اور وہ اپنے حقوق لے لیں کہ بھئی ہم سستا ایڈیشن پاکستانی جیسے غریب ملکوں میں چھاپیں گے, آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں, پبلشر کہے ہمیں یہ اس کے رائٹ دے دیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے اویلیبل ہیں تو اچھے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے اس سے. اب مجبوری کا قاعدہ اپنی جگہ, وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس صورت. اچھی کتابیں لائبریری میں منگوا لینی چاہیے, لائبریری میں جا کر لوگ پڑھیں, فائدہ اٹھائیں, زیادہ بہتر ہے. آپ نے کہا تھا ابھی کہ ہر انسان نیک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو فرض کریں اس کے پیرنٹس بہت برے مل گئے ہیں اس کو, تو اس کا ٹیسٹ تو اسٹارٹ سے ہی بہت مشکل ہو گیا. دوسرے کے اگر کسی کے بہت اچھے پیرنٹس ہیں تو اس کا پھر پوری لائف کے لیے اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے, سب کچھ, اس کا تو ٹیسٹ آسان ہو گیا. تو یہ بہت ڈفرینس نہیں ہو گیا دونوں کے ٹیسٹ میں؟ بہت اچھی بات ہے. حالات کا مشکل ہونا اور آسان ہونا امتحان کی نیچر میں فرق ڈالتا ہے, امتحان میں فرق نہیں ڈالتا. اگر کسی کے والدین سخت ہیں تو اس کے اندر صلاحیتیں بھی ویسی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ مجھے ایسے امتحان میں ڈال دی جس کے میرے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں. تو جس کے والدین برے ہیں, سخت ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان بچے کو وہاں پیدا کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان برے والدین کے ساتھ بھی امتحان پاس کر جائے. اور جس کو نرم والدین کے گھر پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے لیے نرمی ہی ٹھیک ہے. تو جو بھی حالات ہیں آپ کے, وہ آپ کی شخصیت کے لحاظ سے چنے گئے ہیں, آپ کی صلاحیتوں کے لحاظ سے چنے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی میری ہمت سے زیادہ مشکل پیدا ہو گئی ہے, اس صورت میں نے گناہ کیا تو وہ گناہ کا گناہ نہیں ہوگا مجھے. مثلا میں برداشت نہیں کر سکتا تھا ایک چیز, تو مجھے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ خدا مانو زبردستی, میں نے مجبوراً کہہ دیا اوپر سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ نہیں دوں گا میں. تو یہ فرق ہو جائے گا کہ اگر مثال کے طور پر بچہ بگڑ گیا, والدین برے تھے, بچے کے اندر اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی تھی کہ برے والدین کے ساتھ اچھا انسان بن سکے, اب وہ برا بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیں گے. سمجھ گئے نا؟ ناانصافی ہو جائے گی نا پھر, کہ اس کو صلاحیت تو دی نہیں آپ نے برے والدین کے ساتھ برداشت کرنے کی, امتحان میں ڈال دیے. تو اب جو وہ والدین سے سیکھی ہوئی چیزیں ہوں گی جو سب اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں, ان کا گناہ نہیں ہوگا. اس کو جتنا وہ قابو کر سکتا تھا اتنا ہی امتحان ہوگا, اسی میں اس کو پکڑا جائے گا. اس لیے زبردستی کے گناہ نہیں ہیں, بے وقوفی سے بے ہوشی میں کیے ہوئے گناہوں کا گناہ نہیں ہے, پاگل پن میں کیے ہوئے گناہوں کا گناہ نہیں ہے. اسی طرح جو اس طرح کے حالات میں جن میں میری صلاحیت میرے اندر اختیار ہی نہیں تھا, قابو نہیں تھا, وہاں میرے گناہ نہیں ہوگا. سر یہ آج کل نہیں سے نہیں, پہلے سے ہی نہیں, ہم کافی ازمس دیکھتے ہیں, مطلب مارکسزم ہے, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, فیمنزم ہے. پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں ہم اس کو یعنی کافی ریفائنڈ شکل دیکھتے ہیں, یعنی بہت زیادہ لبرلائز ورژن اس کا دیکھتے ہیں. سر ایک بندہ اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلمان کہتے ہوئے ان چیزوں پہ کس حد تک بلیو کر سکتا ہے, یا ان چیزوں پہ کس حد تک اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی آئی ایم اے مارکسسٹ یا آئی ایم اے کمیونسٹ, اور ساتھ میں پریکٹسنگ مسلم بھی ہوں؟ کیا اسلام اور یہ دونوں چیزیں پیراللی انسان اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے, جتنے یہ تصورات, نظریات اور ازم ہوتے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوتی ہے, کسی نہ کسی سچائی پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ سچائی اسلام کا حصہ ہے. اگر اس میں کوئی چیز زیادہ کر دی ہے یا کم کر دی ہے, وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں تو ایتھیسٹ بھی اسلام کی چیزوں کو لے کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ عدل کے خلاف ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ عدل کے خلاف, دنیا میں عدل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تو عدل کس کا حصہ ہے؟ اسلام کا حصہ ہے. اب ایتھیزم کا اتنی بات ٹھیک ہے کہ عدل ہونا چاہیے, لیکن وہ یہاں مانگ رہے ہیں, بس اتنی غلطی کر رہے ہیں. یہ امتحان کی جگہ کمرہ امتحان میں نمبر نہیں دیے جاتے پیپر کے, تو بعد میں ملیں گے. تو یہ فرق ہے جس کی وجہ سے تو جتنے ازم ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی, مثلا مارکسزم میں دیکھیے مزدوروں کے خلاف ظلم ہو رہا تھا,
وہ حقیقت ہے, اس کو ماننا چاہیے. جو کیپٹلزم کے بعض مظالم ہیں جو اب بہت ساری کتابوں میں لکھے گئے ہیں, ان مظالم سے بچنا چاہیے, فطری سی بات ہے. تو مارکسزم میں سے اتنی باتیں لے لیں جو حق ہیں, باقی جو انہوں نے لوگوں کی ملکیت ہی چھین لی بالکل ہی, وہ باطل ہے, اس میں اتنا حصہ چھوڑ دیں. ایسے ہی فیمنزم اس بات پر کھڑا ہے کہ عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے, حق بات ہے, لیکن وہ وہاں بھی چلے جائیں جہاں پہ حق نہیں ملتے, چھوڑنا پڑے گا. تو بس وہ جہاں آپ مسلمان کی حیثیت سے تمام چیزوں کو دیکھیں, جتنی حق بات ہے اس کو ضرور تسلیم کریں. میرا ایک دوست ہے, اس کی بہت سی نا فیمیل فرینڈس ہیں, تو ان سے سوشل میڈیا پہ بہت گفتگو کرتا رہتا ہے, ہر طرح کی گفتگو کرتا ہے. وہ یہ چیزیں چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہا, کیا کرے؟ اپنا فون بند کر دیں 2 ہفتے کے لیے. بس یہ اصل میں بڑا فیصلہ ہی کرنا ہوتا ہے. مثلا کوئی لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں, ساری زندگی نہیں چھوڑتے, ایک ایک کر کے چھوڑیں گے جی, 2 کر کے نہیں, بس فیصلہ کریں کہ نہیں کرنا, بس نہیں کرنا. تو یہ آپ کے فیصلے پر ہے, اس میں کوئی چیز باہر سے آپ کی مدد نہیں کر سکتی. آپ 2 کروڑ دفعہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میری یہ جان چھوٹ جائے, نہیں چھوٹے گی جب تک آپ خود فیصلہ نہیں کریں گے. تو انہیں بس کہیں کہ فیصلہ کریں پکا.